رب کو ہم بندوں سے ہے کتنی محبتیں دیکھیے، رب کو ہم بندوں سے ہے۔ اب میں امیر جمعیت فضیلت الشیخ حضرت مولانا دکتور عبدالعزیز مکی حفظہ اللہ، استاذ کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات مئو و امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث اعظم گڑھ کی آپ کے بارے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کو جمعیت و جماعت سے اس قدر الفت و محبت ہے کہ آپ علالت کے باوجود اکثر پروگراموں میں شرکت کی کوشش کرتے ہیں، فقط اس لیے کہ لوگوں کا حوصلہ بلند ہو اور لوگ اللہ اس کے رسول کی دعوت کو محنت اور کوشش اور لگن کے ساتھ عام کرتے رہیں۔ میں شیخ محترم دکتور عبدالعزیز مکی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا تأثر پیش کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ صدر جلسہ، علماء کرام و حاضرین، آج سے 1 سال پہلے تقریباً اسی جگہ اسی مسجد میں حضرت مولانا مرتضی صاحب عمری کی تکریم ہوئی تھی، ان کی تاج پوشی ہوئی تھی، ان کو ایوارڈ سے اور انعام سے نوازا گیا تھا، ان کو مومنٹو پیش کیا گیا تھا۔ ان کی کتاب تذکرۃ المناظرین پر اس کی 2 جلدیں اس وقت شائع ہو چکی تھیں، اس وقت ان کی یہ 3ری جلد ہے، اور یہ ان کے لیے بڑی فضیلت ہے، تکریم ہے، اکرام ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ حضرت مولانا عتیق الرحمن سلفی صاحب نے ان کے خاندانی پس منظر کو پیش کیا اور اچھے انداز میں پیش کیا، اور مولانا راشد حسن صاحب نے مناظرے کی تاریخ بیان کی اور اچھی طرح سے اس کو بیان کیا، اور آخر میں مولانا انصار زبیر صاحب نے اس سے متعلق باتیں بیان کی کہ مناظرہ بھی یہ بھی انبیائی مشن تھا، اور اس سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو مناظرہ ہوا تھا اس آیت کو پڑھ کے سنایا۔ اسی طرح سے قرآن میں بھی تذکرہ ہے عیسائیوں سے مناظرہ کا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آخر تک۔ یہ مناظرہ شروع ہی سے رہا ہے، جب سے اسلام آیا تبھی سے اس کا سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ چیز جاری رہے گی۔ اس کا مقصد احقاق حق اور ابطال باطل ہے، حق کو ثابت کرنا اور باطل کا رد کرنا ہے۔ اور یہ سب پہلے کے جو مناظرات ہیں وہ تاریخ میں کی کتابوں میں قید ہیں۔ اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل اور جو معتزلہ تھے ان کے درمیان جو مناظرہ ہوا خلق قرآن کے سلسلے میں، اسی طرح سے امام شافعی کے مناظرہ کا تذکرہ ہے، جنہوں نے منکر حدیث کا رد کیا، جو کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ ہمارے استاد ڈاکٹر ابو ظہو کی کتاب ہے الحدیث والمحدثون، اس میں انہوں نے تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا۔ یہ تذکرے کی یہ مناظرے کی بڑی پرانی تاریخ ہے۔ مولانا کی جو کتاب ہے وہ ہندوستان سے متعلق اہل حدیث علماء نے جو مناظرہ کیا، تقریباً 200 سال کی یہ تاریخ ہے۔ انہوں نے
عیسائیوں سے مناظرہ کیا، قادیانیوں سے مناظرہ کیا، بریلیوں سے مناظرہ کیا، دیوبندیوں کے بھی مناظرے کا تذکرہ، اور بھی جو باطل اس طرح کی حرکات تھی ان کے ساتھ جو مناظرہ ہوا یا مباہلہ ہوا اس کا تذکرہ ہے۔ کتاب بہت عمدہ ہے، جامع ہے، اور پہلے چونکہ مناظرے کا دور تھا تو کتابیں بھی پڑھائی جاتی تھیں۔ اس سلسلے میں مولانا عبد المعید صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ جو استاد جامعہ سلفیہ میں، انہوں نے تذکرہ اس سے متعلق مناظرہ سے متعلق ایک کتاب داخل کے نصاب میں، جس کا نام تھا رشیدیہ غالباً، تو معقولی آدمی تھے، منطقی تھے، فلسفی تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ماہر فلکیات تھے، باذوق آدمی تھے، تو انہوں نے اس کتاب کو داخل کیا۔ ہم لوگوں نے کچھ پڑھا لیکن کوئی زیادہ شدھ بدھ نہیں تھی۔ اب حالات بدل گئے ہیں اور وہ دور ختم ہو گیا۔ اب میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، ہر چیزیں نیٹ پر آ جاتی ہیں۔ موجودہ دور میں شکیلی فتنہ بہت زوروں پر ہے، یا غامدی فتنہ ہے، لوگ نیٹ پر پڑھتے ہیں تو ہدایت بھی پاتے ہیں اور گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ ہر طرح کی تحریریں آتی ہیں، ان کے رد کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی کا مطالعہ وسیع ہو اور زیادہ پڑھے تاکہ ان کا رد کیا جا سکے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی رہتی ہے۔ پہلے تحریری مناظرہ ہوتا تھا، تقریری بھی ہوتا تھا۔ جو مناظرے تحریری ہوتے تھے وہ تو آن ریکارڈ ہیں، لکھے ہوئے ہیں، لیکن جو مناظرہ تقریری ہوتا تھا اس میں تالیاں بجتی تھیں، لاٹھیاں چلتی تھیں، سر پھوٹتا تھا، تو جس کی طرف سے لاٹھی چل گئی وہ جیت گیا۔ اس میں احقاق حق یا ابطال باطل کی بات نہیں ہوتی تھی۔ اس سلسلے میں مولانا مرتضیٰ صاحب مدنی جو استاد ہیں جونپور میں کسی مدرسے کہ ان کو بھی ذوق تھا، شوق تھا مناظرے کا۔ ایک مرتبہ گئے بنگال میں مناظرے کے لیے تو وہاں لاٹھی چل گئی، اینٹ پتھر چل گیا، تو سر پھٹا کر کے آ گئے یہاں پر۔ تب سے انہوں نے توبہ کر لیا مناظرے اس طرح کے۔ تو مناظرے جو تحریری ہوتے ہیں تو اس میں کہ آن ریکارڈ ہوتے ہیں، سب لکھا ہوتا ہے، باقی جو ہوتے ہیں وہ سب ہوا منصورہ ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی تحریر نہیں ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مولانا نے جو جمع کیا ہے وہ بہت بڑی محنت سے کیا ہے، عرق ریزی سے کام لیا ہے، در در کی خاک سانی ہے، مدارس کی، مساجد کی افراد سے ملے ہیں۔ یہ کوئی آسان کم نہیں ہے، تدریسی خدمات کے ساتھ ساتھ اس کو بھی انجام دینا بہت مشکل کام ہے، محنت کا کام ہے۔ بس میں اس سلسلے میں اتنا ہی کہوں گا، خیر الکلام ما قل ودل ولا یطل فیمل، ان کی کتاب جو ہے کے بارے میں یہی کہوں گا، وہ علماء اہل حدیث کے مناظرے کا انسائکلوپیڈیا ہے، وہ موسوعہ علمیہ ہے، اس میں بہت زیادہ علمی بات ہیں اور جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، جو باذوق ہیں، جن کو ذوق ہے مناظرے سے یا مجادلے سے، مباحثے سے، ان کے لیے زیادہ مفید ہے، ان کے لیے دلچسپی کی چیز ہے۔ باقی کتاب جو ہے بہت عمدہ ہے، محنت سے کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کی محنت کو قبول فرمائے، ان کی کاوشوں کو، اور ان کو جزائے خیر دے، اور آخرت میں ان کے لیے یہ نفع بخش ہو۔ اور میں اور زیادہ کچھ نہ کر کے بس یہی کہوں گا کہ ان کی کتاب جو ہے موسوعہ علمیہ ہے یا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔